بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے کچھ دن ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ رزق کے متعلق تھی، اور ساتھ میں آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ رزق کے متعلق میں ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا جو بہت عنقریب بناؤں گا، اور بہت ہی فائدہ مند ویڈیو بناؤں گا، آسان طریقہ میں بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک رزق کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ رزق کچھ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی رزق میں کمی ہوتی ہے، جیسا کہ رزق کا احترام نہ کرنا بھی رزق کی کمی کا باعث بنتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جھوٹ بولنے سے رزق کی کمی کا باعث بنتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ نہ کرنا بھی رزق کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ ان چیزوں پہ آپ عمل کریں تو انشاءاللہ رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش کرتا ہوں، جن بھائیوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور ان ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ شیئر بھی کرتے رہیں۔ تو لائک تو بنتا ہے، آگے آپ کی مرضی۔ سوری، مذاق کر رہا ہوں، مجھے تھوڑی سی مذاق کرنے کی عادت ہے۔ تو ایک حدیث میں روایت ہے حضرت سہیل بن سعد سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے آ کے گڑ گڑا کے عرض کی، یا رسول اللہ فداک امی، مجھے کچھ ایسا بتلائیں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میں رزق کے ہاتھوں بہت مجبور ہوں، میں ایک ہی دن اپنے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کھلا سکتا، بہت فاقے تنگ دستی سے گزارا کر رہا ہوں، یا رسول اللہ فداک امی، مجھے کچھ بتلائیے، میں بہت تنگ دستی میں گزر رہا ہوں، میرے پاس رزق کی بہت کمی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایک ساتھ تین کام کرنے ہیں، جو آج میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی میرا خیال میں 30 سے 45 سیکنڈ کا عمل ہے، اور میرے بھائیوں، اس عمل کو اگر اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیں تو خدا کی قسم آپ کو رزق میں کمی نہیں آئے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر یہ عمل اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیں تو پوری زندگی میں آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں اس کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑیں۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں، نماز پڑھنی بہت اچھی بات ہے، نماز فرض ہے،
زکوٰۃ دینا فرض ہے، اچھی بات ہے، اور اس وظیفے کے لیے نہ تو نماز کی ضرورت ہے کہ آپ پڑھ کے یہ عمل کریں، اور نہ ہی زکوٰۃ دینا کوئی ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ دے کے یہ عمل کریں، اور آپ کا زبان ہونا پاک ضروری ہے، اور وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ میں آپ کو کیسا ایک عمل بتا رہا ہوں۔ استنجا ہونا ضروری ہے، اس عمل کے لیے صرف استنجا ہونا ضروری ہے، زبان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ عمل ایسا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ ضائع نہیں کریں گے، اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اس کو آپ اپنی زندگی کے ساتھ جوڑیں گے، اور جب جوڑیں گے تو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ پہ اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کبھی بھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ مجھے قسم ہے رب جلیل کی کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو فاقہ نہیں ہوگا کبھی بھی، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ یقین سے، پختہ یقین سے یہ عمل کریں اور زندگی کے ساتھ جوڑ لیں۔ اور اس کی ایک شرط یہ ہے، اس کی جو شرط مین ہے وہ یہ ہے، یہ آپ نے اپنے گھر میں جیسے ہی قدم دہلیز سے اندر رکھیں تو آپ نے کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے، اور عمل کتنا ہے؟ 30 سے 45 سیکنڈ، 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا یہ پورا عمل کرنے میں۔ اور جب بھی آپ گھر سے باہر نکلو، واپس آؤ، دہلیز سے قدم اندر رکھو تو یہ عمل کر لیں۔ گھر سے سبزی لینے جاؤ تو واپس آ کے یہ سب سے پہلے یہ عمل کریں۔ گھر سے باہر نکل کے واپس آ جاؤ چاہے 2 منٹ کے لیے، تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ 10 دن کے بعد بھی گھر واپس آتے ہو تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتلا دوں کہ چاہے کہ آپ کی گھر کی دیواریں خالی کیوں نہ ہو، گھر کوئی بندہ نہ ہو، پھر بھی آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہو تو پھر بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا لفظ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جگہ کوئی اور بھی درود پڑھ سکتے ہیں، پر سب سے چھوٹا یہ ہے درود قادری، درود ابراہیمی، مطلب کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پر میں سب سے چھوٹا آپ کو عمل بتا رہا ہوں، شارٹ کٹ جو آپ کو پڑھنے میں آسانی بھی ہو۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سورۃ اخلاص 1 مرتبہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس یہ عمل ہے، اور اپنی زندگی کے ساتھ جوڑیں، انشاءاللہ کبھی بھی